سورۃ الرحمن کی، جس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان۔ اب اگر اس آیت کے پس منظر کی طرف ہم جائیں تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ وہ دو ہستیاں ہیں کہ جن کا ذکر خود قرآن میں موجود ہے۔ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ مرج البحرین، بحر کہتے ہیں سمندر کو، مرج البحرین کہ جب دو سمندر چلے۔ اب اگر اس آیت اور اس ترجمے پر تھوڑی سی توجہ دی جائے تو اللہ رب العزت نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو سمندر کیوں کہا؟ اور ان کو اللہ پاک غفور الرحیم ہے، اور ان کو ایک ندی نالا بھی کہہ سکتا تھا، ایک دریا بھی کہہ سکتا تھا، مگر نہ ندی نالا کہا نہ دریا کہا بلکہ سمندر کہا۔ آپ دیکھیں، آپ کے پاکستان کے اندر مختلف دریا ہیں، دریائے ستلج ہے، دریائے راوی ہے، دریائے جہلم ہے، دریائے سندھ ہے، دریائے بیاس ہے، ڈفرینٹ ہے۔ یہ مختلف دریا کیوں ہیں؟ مختلف دریا، اس کی مثال میں تھوڑی سی آسان کر دوں کہ اگر آپ کا گھر ہے کسی کالونی کے اندر تو یہی کہتے ہیں نا کہ اس کے گھر کے ساتھ دوسرے کا گھر ہے، شمشاد کے گھر کے ساتھ انشاد کا گھر ہے۔ پتہ کیا چلا کہ جو شمشاد کا گھر ہے اس کی ایک حد ہے، اس کی ایک حدود ہے، اس کا ایک دائرہ کار ہے، اس کی ایک لیمیٹیشن ہے۔ جب اس کے گھر کی حدود ختم ہوتی ہے تو پھر انشاد کے گھر کی حدود شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے پاکستان کے اندر اگر 5 قسم کے دریا ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر دریا کی ایک حد ہے، ہر دریا کی ایک حد ہے۔ اگر آپ ڈیرہ غازی خان کا وزٹ کریں تو وہاں پہ آپ کو دریائے سندھ کی حد نظر آتی ہے۔ اگر آپ ملتان کی سرزمین پہ چلے جائیں تو پھر دریائے چناب کی ایک حد نظر آتی ہے۔ اگر آپ اسی طرح جہلم کے اندر چکر لگائیں تو پھر دریائے جہلم کی ایک حد نظر آتی ہے۔ تو جب رب کائنات نے اپنے محبوبوں کا ذکر کیا اور اپنے محبوب کے محبوبوں کا ذکر کیا تو رب کائنات نے فرمایا اگر میں فاطمہ کو دریا کہوں دریا کی بھی حد ہوتی ہے، اگر میں حضرت علی المرتضی کو دریا کہوں تو دریا کی بھی حد ہوتی ہے، مگر یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی کوئی حد نہیں۔ اس وجہ سے جب حد کو حد سے ماورا کیا تو رب کائنات نے فرمایا کہ مرج البحرین، فرمایا کہ جب وہ دو سمندر چلے، اب سمندر بھی ایک ہے، امریکہ میں ہو، شام میں ہو، مصر میں ہو، وزیرستان میں ہو، جہاں بھی ہو، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ سمندر 2 ہے۔ ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ سمندر ایک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سمندر کی حد نہیں ہوتی، سمندر کا دوسرا کنارہ نہیں ہوتا۔ تو پتہ کیا چلا، میرے مصطفیٰ پہلے ہی بتا گئے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ نہ علی کی حد ہے، نہ محمد مصطفیٰ کی حد
حد نہیں. کوئی نہیں کہہ سکتا اس دنیا کے اندر کہ میں نے تمام علوم کو پڑھ لیا ہے. جب ان کے علم کی حد نہیں تو پھر حضرت علی کی حد کہاں؟ جب حضرت علی کی حد نہیں تو پھر میرے محمد عربی کی حد کہاں؟ کون اس کو جانچا پھرتا ہے کہ یہ بشر تھے، یہ نور تھے، یہ نہیں جانتے، وہ نہیں جانتے؟ ارے جن کے صدقے سے علم ملا، اگر علم کی حد نہیں وہ تو بڑے لوگ تھے جن کے صدقے سے ہمیں علم ملا. فرمایا مرج البحرین، جب وہ دو سمندر چلے تو جب سمندر چلے تو پھر ملے. آگے فرمایا کہ مرج البحرین یلتقیان، کہ جب وہ دو سمندر چلے پھر ان دو سمندروں کی آپس میں ملاقات ہوئی. التقا یلتقی سے ملاقات نکلی. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اور ان کے درمیان میں ایک پردہ تھا. جب وہ پردہ ہٹا اس میں یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان میں سے ایک لؤلؤ موتی نکلا اور ایک سرخ مرجان نکلا. پتہ کیا چلا کہ آج سے 1500 سال پہلے جب حضور علیہ السلام کے قلب اطہر کے اوپر وحی کا نزول ہوا، اس وحی کے دوران قرآن مجید کا نزول ہوا، اور جب قرآن مجید کا نزول ہوا تو اس وقت رب کائنات نے فرمایا کہ میں ایک علی دوں گا اور ایک فاطمہ دوں گا، اور وہ دو جوڑے آپس میں ملیں گے جس میں علی شوہر ہوگا، فاطمہ بیوی ہوگی، اور ان میں دو شہزادے پیدا ہوں گے، ایک حسن ہوگا دوسرا حسین ہوگا. اب جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دی گئی، وہ زہر کا رنگ سبز تھا، اور لؤلؤ موتی کو کہتے ہیں جو بنسالیوں کے پاس بھی موجود ہوتے ہیں. تو اس سبز رنگ سے مراد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ظہور تھا. اور مرجان سے مراد مرجان سرخ ہوتا ہے، اور مرجان سے مراد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا حضور. پتہ کیا چلا کہ میرے علی بھی عظیم تھے، میری فاطمہ بھی عظیم تھی، اور میرا حسن بھی عظیم تھا، میرا حسین بھی عظیم تھا. سامعین و ناظرین، جب ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نظر اٹھاتے ہیں، شہادت جتنی عظیم ہو انسان بھی اس کے مطابق عظیم ہوتا ہے. جتنی انسان کی عصمت ہو پھر اس کے مطابق اسے قربانی بھی دینی پڑتی ہے. اب حضور علیہ السلام جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، آپ کے دو نام تھے، ایک شبیر تھا اور ایک شبر تھا، اور ایک حسن تھا ایک حسین تھا. اگر سریانی زبان کے اندر دیکھا جائے تو پھر شبیر اور شبر کہتے ہیں. اگر عربی زبان کے اندر پوچھا جائے تو پھر حسن اور حسین کہتے ہیں. حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شہزادے ہیں کہ جن شہزادوں کی اپنی شخصیت تو ماورا تھی، مگر آپ کے جو نام گرامی تھے وہ بھی ماورا تھے. حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے پہلے کسی بچے کا نام حسن نہ تھا اور نہ حسین تھا. اور حضور علیہ السلام نے پہلی مرتبہ اپنے نواسوں کا نام حسن اور حسین رکھا. حسن بھی حسن سے نکلا اور حسین بھی حسن سے نکلا. اگر اس کو صحیح پڑھے تو اسے حسین کہتے ہیں، اگر اس کو غلط پڑھے اس کو حسین کہتے ہیں. پتہ کیا چلا کہ میرا حسین وہ ہے جس کا نام الٹ پلٹ نہیں ہوتا. ارے جس کا نام الٹ پلٹ نہ ہو تو اس نے یزید سے میدان کربلا میں پانی کیسے مانگا؟ جس کے نام میں حسن ہو، حسن ہمیشہ خوبی کا مرکز ہوتا ہے، حسن ہمیشہ خصوصیت کا مرکز ہوتا ہے.
ہے میرے حسین جب بچپن میں تھے حضور علیہ السلام تشریف لائے، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پریشان تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کو دیکھا، کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ کہ اگر عرش والے بھی فرش والے بھی حضور علیہ السلام کا نام آ جائے اور حضور کی شخصیت صحابہ کرام کے درمیان میں آ جائے تو پھر قیصر و کسریٰ کے حکمران بھی ڈر جاتے ہیں، پھر امیر خسرو جیسے مہمان بھی ڈر جاتے ہیں، پھر نوشیز خاندان والے بھی ڈر جاتے ہیں، پھر وہ اپنے ایک جاسوس کو بھیجتے ہیں کہ جا کے دیکھو محمد عربی کا کیا حال ہے۔ کہ جب قیصر و کسریٰ اپنے جاسوس کو بھیجتے ہیں تو جب وہ جاسوس جاسوسی کرنے آتا ہے تو آگے کیا دیکھتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام اپنے بال کٹواتے ہیں تو صحابہ ان بالوں کو نیچے نہیں جانے دیتے۔ جب نماز کے وقت میرے آقا کریم وضو کرتے ہیں، وضو کے دوران کو پانی کا قطرہ نیچے نہیں جاتا، اور حضور کے جب قطرے جب جسم اطہر کے اوپر گرتے ہیں تو پھر صحابہ ایسے من رہے ہوتے ہیں، اور جب حضور وضو کر کے چلے جاتے ہیں اور پھر صحابہ کرام ایسے ایک دوسرے سے جھپٹ پڑتے ہیں جیسے لڑ پڑیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور علیہ السلام کہ اس وضو کے پانی کی جو برکت تھی اسی کو حاصل کر رہے تھے۔ جب قیصر و کسریٰ کا وہ جاسوس واپس جاتا ہے تو اس نے کہا ارے نادانو، وہ محبوب ہے جس کے وضو کے پانی کے قطرے بھی صحابہ نیچے نہیں جانے دیتے، جن کے بالوں اور زلفوں کے بالوں کے ٹکڑے بھی نیچے نہیں جانے دیتے، تو آپ اس محبوب کے ساتھ کیسے مقابلہ کرو گے؟ پتہ کیا چلا کہ میرے محبوب پر صحابہ بھی قربان تھے، فرشتے بھی قربان تھے، 1,24,000 پیغمبر بھی قربان تھے، خود خدا بھی قربان تھا۔ اور وہ پیارے مصطفیٰ جب فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ابو بکر بھی کہتا ہے کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، عمر بھی کہتا ہے کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، عثمان بھی کہتا ہے کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، علی المرتضیٰ بھی کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، مگر جب حضرت فاطمہ الزہرا کی بات آتی ہے، جب حسنین کریمین کی مما کی بات آتی ہے، جب حضرت علی المرتضیٰ کی بیوی کی بات آتی ہے، جب جنت کی عورتوں کی سردار کی بات آتی ہے، تو پھر میرے مصطفیٰ فارمولہ بدل دیتے ہیں کہ سارے عرش والے سارے فرش والے میرے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اے فاطمہ تو وہ ہے جس کے لیے میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ آپ فرماتے تھے فدا کی ابی و امی یا فاطمہ، ساری دنیا سارے جہاں کے ماں باپ مجھ پر قربان ہیں اور میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہیں۔ جب آپ جاتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پریشان ہے، آپ نے پوچھا فاطمہ پریشان کیوں ہو؟ فاطمہ پریشان کیوں ہو؟ آپ فرماتی ہیں کہ صبح کے حسن اور حسین نظر نہیں آ رہے، حسن اور حسین گم ہو گئے ہیں، نظر نہیں آ رہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن کو ڈھونڈتے ہیں۔ جب آپ مسجد نبوی کے اندر جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حسن بھی سویا ہوا ہے، حسین بھی سویا ہوا ہے، اور ایک فرشتہ ہے جس نے اپنا اوپر والا پر اوپر رکھا ہوا ہے، نیچے والا پر نیچے رکھا ہوا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ حسن اور حسین اسے کہتے ہیں جس کی حفاظت خود فرشتے کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی دائیں ران پر حضرت امام حسین بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی بائیں ران پر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے بیٹھے ہوئے۔ وہاں پہ حضرت جبرائیل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کی طرف سے پیغام لے کے آیا ہوں۔ جی جبرائیل کیا پیغام لے کے آئے ہو؟ کیوں؟ کیونکہ اس وقت میرے مصطفیٰ کی محبت کو خود خدا بھی دیکھ رہا تھا، جبرائیل امین بھی دیکھ رہے تھے، تو رب کائنات نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پیغام دینا تھا کہ آج
میرے مصطفیٰ دونوں شہزادوں کو اپنی گود میں لیے ہوئے ہیں۔ جب آیا فرمایا جبرائیل کیا کہنا چاہتے ہو؟ فرمایا اللہ پاک نے مجھے حکم دیا ہے کہ ان دو شہزادوں میں صرف آپ کا اختیار ایک پہ ہوگا، دونوں پہ نہیں ہوگا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پیغام میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا، آپ نے اس وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ میں حسین کو اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں، ایک طرف میرے آقا کریم کا بیٹا تھا اور ایک طرف میرے آقا کریم کا نواسا تھا۔ ظاہری طور پہ اگر دیکھا جائے تو بیٹا افضل ہوتا ہے نواسے سے۔ کیوں؟ کیونکہ بیٹا آپ کی وراثت کا حقدار ہوتا ہے، بیٹا اپنے والدین کی طاقت ہوتا ہے، بڑھاپے کے اندر اپنے والدین کا سہارا ہوتا ہے۔ عقل کہتی تھی کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا بیٹا ہے، مگر عشق کہتا تھا بیٹا ہے مگر یہ بھی تو نواسا حسین ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں فدائی تو کہ میں آج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اپنے بیٹے ابراہیم کو بھی قربان کرتا ہوں۔ اور جب یہ بات ہوئی اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک مٹی دی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، فرمایا یا رسول اللہ یہ ایک مٹی ہے جو میں اس سرزمین کربلا سے لے کے آیا ہوں اور اللہ پاک نے مجھے دی ہے۔ فرمایا یہ مٹی جا کے حضور علیہ السلام کو دے دو اور آپ کی امت کے لوگ آپ کے اس نواسے حسین کو شہید کریں۔ یہ ماجرا ہوا۔ اس کے 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے شہزادے کا وصال ہو گیا۔ پتہ کیا چلا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے کہ جن کے ساتھ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کرتے تھے۔ اسی وجہ سے میرے آقا کریم نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے اور میں بھی اس نماز کے اندر موجود تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ سجدہ لمبا ہو جاتا ہے اور ہمارے ذہنوں کے اندر یہ خیال آیا کہ یا حضور علیہ السلام کے اوپر وحی ہو رہی ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت آ گیا ہے۔ جب سجدہ اتنا طویل ہوا تو سجدے کے اندر جب ہم نے دیکھا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود میرے آقا کریم کے کندھے کے اوپر بیٹھے ہوئے۔ ایک طرف نماز تھی اور دوسری طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف نہیں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ نماز کی قضا ہوتی ہے، نماز کی قضا ہوتی ہے۔ اس وجہ سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سجدہ لمبا کر دیا مگر حسین کو تکلیف نہیں دی۔ اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں شہزادے بچپن میں تھے، چل کر نہیں سکتے تھے، لڑکھڑاتے تھے جیسے بچے لڑکھڑاتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے اندر خطبہ فرما رہے تھے۔ اچانک دیکھتے ہیں کہ حسن اور حسین سرخ کپڑوں میں ملبوس مسجد نبوی کی طرف آ رہے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خطبہ کے دوران دیکھا کہ حسن اور حسین لڑکھڑا رہے ہیں، میرے آقا کریم نے خطبہ چھوڑ دیا، جا کے حضرت امام حسن اور حسین کو گلے لگا دیا۔ جب آپ کو گلے لگایا اس کے بعد جب آپ کو اٹھایا اس وقت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے باری تعالیٰ میں حسین سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر۔ پتہ کیا چلا کہ من احب حسین فقط احبنی، من احبنی فقط احبہ اللہ، کہ جو حسین سے محبت کرے گا وہ میرے سے محبت کرے گا اور جو میرے سے محبت کرے گا، آگے یہ نہیں فرمایا کہ وہ خود خدا سے محبت کرے گا بلکہ یہ فرمایا کہ من احب حسینا فقط احبنی ومن احبنی فقط احبہ اللہ، فرمایا کہ جو حسین سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا
اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ خود خدا سے تو محبت کرے گا مگر خود خدا بھی اس کے ساتھ محبت کرے گا۔ اسی وجہ سے اگر ہم عقیدہ امام شافعی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو اہل بیت اطہار کی محبت ہے یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ من صلاۃ صلاۃ لہو، آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نماز فرض ہے، اگر آپ اس نماز کے اندر اگر آقا علیہ السلام پر اور اہل بیت اطہار کے اوپر درود و سلام نہ پڑھیں آپ کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے اوپر فرض ہے۔ آپ پوچھیں گے اس کی قرآن سے بھی کوئی دلیل ہو؟ ہاں، قرآن سے دلیل یہ ہے کہ رب کائنات نے فرمایا اے میرا محبوب تو فرما دے، قل تو فرما دے۔ جب محبت کی بات آئی فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ جب اطاعت کی بات آئی فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول۔ جب اطاعت کی بات آئی فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جب حضور کے میلاد کی بات آئی فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اور جب حسنین کریمین سے محبت کی بات آئی پھر بھی کہا قل میرا محبوب تو کہہ دے، قل اے میرا محبوب تو کہہ دے لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے 63 سال کی عمر تک غزوہ بدر بھی لڑا، غزوہ حنین بھی لڑا، غزوہ خندق بھی لڑا، غزوہ احزاب بھی لڑا، سرائے بھی ہوئے، مکی زندگی بھی تھی، مدنی زندگی بھی تھی، ہجرت بھی ہوئی، گھر میں فاقے بھی ہوئے، گھر میں بھوکے بھی رہے، سب کچھ ہوا، لیکن اے میری امت محمدیہ میں کسی قربانی کی آپ سے اجرت نہیں لیتا، کسی کی اجرت اور تنخواہ نہیں لیتا، کوئی میں آپ سے پیسہ نہیں لیتا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، مگر میں ایک چیز آپ کو کہہ کے جا رہا ہوں الا المودۃ فی القربى، یہ جو میرے قربت والے ہیں، یہ جو میرے اہل بیت والے ہیں، یہ میرے فاطمہ حسن اور حسین ہیں، میں آپ کو ایک بات کہہ کے جا رہا ہوں کہ آپ ان کے ساتھ محبت کرنا۔ دوستو جو قرآن مجید کے اوپر قطعی طور پر آ جائے، آپ کہتے ہیں نماز فرض ہے، کیوں؟ کیونکہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کا ذکر آیا ہے، زکوٰۃ فرض ہے، وَآتُوا الزَّکَاةَ کا ذکر آیا ہے، حج صاحب استطاعت پہ فرض ہے، حج البیت من استطاع الیہ سبیلا کا قرآن میں ذکر آیا ہے، اور جب اہل بیت اطہار کی بات آ جائے تو پھر قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کا بھی ذکر آیا ہے۔ جب طہارت اہل بیت کی بات آ جائے تو رب فرماتا ہے کہ ہر کوئی مجھے کہتا ہے کہ اللہ پاک ہے، ہر کوئی کہتا ہے محمد مصطفیٰ پاک ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کا گھر پاک ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ قرآن پاک ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ حدیث پاک ہے، ہر کوئی کہتا ہے ابو بکر پاک ہے، ہر کوئی کہتا ہے عمر پاک ہے، ہر کوئی کہتا ہے عثمان پاک ہے، ہر کوئی کہتا ہے علی پاک ہے، ہر کوئی کہتا ہے صوفیہ پاک ہے، مگر میں خود خدا ہو کر کسی کو نہیں کہتا کہ تو پاک ہے۔ جب بات فاطمہ کی آتی ہے تو پھر رب فرماتا ہے تو پاک ہے، جب بات علی کی آتی ہے تو پھر رب فرماتا ہے کہ تو پاک ہے، جب بات حسن کی آتی ہے تو پھر رب فرماتا ہے تو پاک ہے، اور جب حسین کی بات آتی ہے رب فرماتا ہے کہ تو پاک ہے، جب بات امام زین العابدین کی آتی ہے رب فرماتا ہے کہ تو پاک ہے۔ میرے دوستوں پوچھو کہ حافظ صاحب یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ بھی قرآن میں لکھا ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے اے باری تعالیٰ تو پاک ہے، مگر رب خود فرماتا ہے اہل بیت اطہار تم پاک ہو۔ جب قرآن کے اوپر میں نظر اٹھاتا ہوں تو پھر قرآن مجھ سے بولتا ہے، کہتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ پاک چاہتا ہے، یہ چاہت مصطفیٰ تو تھی مگر چاہت خدا بھی ہو گئی۔ انما یرید اللہ، میرا رب چاہتا ہے، میرے رب کی چاہت ہے، میرے رب کا حسن اور حسین کے ساتھ اتنا پیار۔ اے امت مسلمہ، آج آپ کو اپنے دماغوں میں دیکھنا ہوگا، آج آپ کو اپنے خیالوں میں دیکھنا ہوگا، آج آپ کو حواس خمسہ کے اندر دیکھنا ہوگا کہ رب اہل بیت اطہار کے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے اور میرا مصطفیٰ اتنی محبت کرتا ہے، اور ہم حسنین کریمین کے ساتھ محبت کتنی کرتے ہیں۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل
یہ حسنین کریمین کی ایک فضیلت تھی. اب ایک طرف یہ حسین کھڑا تھا اور دوسری طرف وہ یزید بدبخت کھڑا تھا. وقت مختصر ہے. ایک طرف وہ تھا کہ جو دمشق کی سرزمین پر ایک عیاشی میں مبتلا رہتا تھا، شراب اس کی ہڈوں میں رچ بس چل چکی تھی، اور حضور علیہ السلام کی شریعت کا وہ مذاق کرتا تھا، اور وہ جو حلال کو حرام کرتا تھا، حرام کو حلال کہتا تھا. وہ یزید ایک طرف تھا اور دوسری طرف وہ حسین تھا جس کے گھر کے دروازہ بھی مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا. اور وہ یزید ایک میسور کا بیٹا تھا اور یہ حسین حضرت علی اور مرتضیٰ کا بیٹا تھا. اسی وجہ سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھے کے اوپر حسین کو سواری کرواتے تھے. جب عمر نے دیکھا، کہتے ہیں کہ سواری کتنی خوبصورت ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا عمر یہ نہ دیکھ کہ سواری کتنی خوبصورت ہے، بلکہ یہ دیکھ سوار کتنا خوبصورت ہے. دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میرے آقا کریم کے کندھے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، نیچے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین کے پاؤں کو پکڑا ہوا تھا. مفسرین کہتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کو اس وجہ سے پکڑا ہوا تھا، پتا تھا کہ یہ میرا حسین میدان کربلا میں جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کی خبری خوشخبری خود جبرائیل امین نے دی تھی، اور اس کربلا کی مٹی بھی خود جبرائیل امین لے کے آئے تھے. پتا کیا تھا کہ پاؤں اس وجہ سے پکڑے تاکہ اس کے اندر حضرت علی المرتضیٰ کا خون شامل ہے، اور اس کی طاقت کے اندر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا دودھ شامل ہے، اور یہ نواسہ رسول ہے. اس کے اوپر بڑا دقت طلب وقت آئے گا. اے حسین، آپ کے پاؤں کو میں اس وجہ سے پکڑ رہا ہوں تاکہ تو جب میدان کربلا میں جائے تیرے پاؤں متزلزل نہ ہو. جب حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. میرے آقا کریم نے فرمایا، آپ بچپن میں تھے، آپ فرماتے ہیں حسین میرے قریب ہو جا، حسین میرے قریب ہو جا، حسین میرے قریب ہو جا. جب حسین قریب ہوتا ہے، میرے آقا کریم کے پاؤں کے اوپر چڑھ جاتا ہے. جب میرے آقا کریم کے پاؤں کے اوپر چڑھتا ہے، میرے آقا کریم فرماتے ہیں اور قریب ہو جا. پھر میرا حسین حضور علیہ السلام کی رانوں کے اوپر چڑھ جاتا ہے. جب آپ رانوں کے اوپر چڑھتے ہیں، پھر میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اے حسین تم میرے قریب ہو جا. حسین قریب ہوتے ہوتے میرے مصطفیٰ کے جسم اطہر کے اوپر بیٹھ جاتا ہے. دوستو، میرے مصطفیٰ کے پاؤں پر چڑھا، میرے مصطفیٰ خوش تھے. میرے مصطفیٰ کے رانوں پہ چڑھا، میرے مصطفیٰ خوش تھے. میرے مصطفیٰ کے سینے پہ چڑھا، میرے مصطفیٰ خوش تھے. جب حسین میرے آقا کریم کے سینے پہ بیٹھ گیا، میرے مصطفیٰ نے حسین کو اپنی زبان چسائی. اس وقت حدیث میں آتا ہے کہ میرے آقا کریم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زبان اس طریقے سے چسا رہے تھے جیسے کوئی بندہ کسی کھجور کو چوس رہا ہو. مثال کھجور کی تھی، کیونکہ کھجور میٹھی ہوتی ہے. میرے مصطفیٰ بھی میٹھے تھے، میرے مصطفیٰ کا لعاب بھی میٹھا تھا، میرے مصطفیٰ کا حسین بھی میٹھا تھا. جب میدان کربلا کی طرف بات آتی ہے، امیر معاویہ مر جاتے ہیں، اس کے بعد یزید خلافت میں آ جاتا ہے. یزید نے ولید بن حربان کو کہا کہ جاؤ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دو کہ یزید کہہ رہا ہے کہ میرے ہاتھ کے اوپر بیٹھ کر. جب ولید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے دیکھ چکے تھے، کیونکہ میرا حسین وہ ہے کہ جنہوں نے سواریوں کے باوجود پیدل اللہ رب العزت کے گھر کے اندر 25 حج کیے تھے. حسین نے. اور یزید خبیث وہ ہے کہ جس نے اپنی زندگی کے اندر ایک حج کیا تھا اور اس حج کے دوران آپ کے ساتھ شراب بھی موجود تھی، آپ کے ساتھ عربی گانے گانے والے بھی موجود تھے، المغنی وہ بھی موجود تھے. جب وہ مکہ آیا اور جب وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں مدینہ میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے گئے. وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ شراب بھی موجود ہے، یزید بھی موجود ہے، گانے والے بھی موجود ہیں. اس وقت
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ شراب پی لو، اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے بدبخت، تیرا خانوادہ اور ہے، حسین کا خانوادہ اور ہے، ہم تو شراب کو حرام کرنے آئے تھے، ہم تو مسجد نبوی کو عظمت و فضیلت دینے آئے تھے، ہم تو رب کعبہ کے گھر میں طواف کرنے اور کرانے آئے تھے، ہم تو حج اور عمرہ کرانے آئے تھے۔ وہ حسین کب اس یزید کی بیعت کو قبول کرتا؟ جس حسین نے اس یزید کو دیکھ لیا تھا کہ یہ شرابی بھی ہے، یہ زانی بھی ہے، یہ خونخوار بھی ہے، یہ محمد مصطفیٰ کی شریعت کا مذاق بھی کر رہا ہے، یہ چیزیں دیکھ چکے تھے میرے حسین۔ جب ولید نے یہ کہا کہ آپ اس یزید کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرو، اس وقت میرے حسین نے کہا کہ اب یزید کے اوپر میں بیعت نہیں کر سکتا، حسین سر کٹوا سکتا ہے مگر اس خبیث کے ہاتھ کے اوپر بیعت نہیں کر سکتا۔ وہاں پہ کیونکہ آپ حدیث پڑھ چکے تھے، آپ حدیثیں سن چکے تھے، حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی مدینہ المنورہ کی سرزمین پر اگر کوئی ایک درخت بھی کاٹے گا، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، انبیاء کی بھی لعنت ہے۔ جب اس ولید نے کہا اور ولید نے بلایا، اس وقت وہاں پہ مروان بھی موجود تھا۔ جب حضرت امام حسین یہ کہہ کر واپس آنے لگے، اس مروان نے ولید کو کہا، ولید بن حکم کو کہا کہ حضرت امام حسین کو واپس نہ جانے دیں، اگر یہ واپس چلے گئے پھر ان کو قید کرنا مشکل ہو جائے گا۔ جب حضرت امام حسین وہاں سے واپس آ رہے تھے اور جب مروان نے یہ کہا، اس وقت حضرت امام حسین نے یہ خود سن لیا، آپ نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ کو پتہ نہیں کہ میرا نام حسین ہے، آپ کو پتہ نہیں کہ میں نبی کا نواسہ ہوں، آپ کو پتہ نہیں کہ میں علی کا بیٹا ہوں، آپ کو پتہ نہیں کہ میں فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں۔ جب آپ نے یہ بات کہی، مروان خاموش ہو گیا، آپ وہاں سے واپس چلے آئے۔ آپ 4 شعبان کو آپ نے مدینہ سے ہجرت کی مکہ کی طرف، صرف اس لیے کیونکہ وہ حکمران بن چکا ہے اور میرے نانا کے شہر کے اندر خون خرابہ کرے گا، میں خون خرابہ نہیں چاہتا۔ جب آپ مدینہ سے مکہ پہنچے، مکہ پہنچنے کے بعد 8 ذی الحج کو آپ کو جب کہا کہ اے مسلم بن عقیل، آپ میدان کربلا کی طرف تشریف لے جائے اور وہاں سے مجھے خطوط آ رہے ہیں کہ اے حسین آ جاؤ، آ جاؤ، ہم آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں گے، لہٰذا آپ جاؤ، آپ جا کے وہاں کے حالات کا جائزہ لو۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ میدان کربلا کی زمین کے اوپر تشریف لے جاتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ 27,000 کوفہ والوں نے آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی۔ دوسری روایات میں آتا ہے کہ 40,000 کوفیوں نے آپ کے اوپر ہاتھ کے اوپر بیعت کی۔ اس کے بعد جب ولید کا جب یزید کو پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل میدان کربلا میں پہنچ چکا ہے، پھر حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کرایا گیا، پھر آپ کے بیٹے ابراہیم کو شہید کرایا گیا، پھر آپ کے بیٹے محمد کو شہید کرایا گیا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ آج میرا چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل بھی شہید ہو چکا ہے۔ جب وہاں سے یہ خط آئے تو پھر یہ کہنے لگے کہ کوفی والوں کے دل آپ کے ساتھ ہے، تلوار یزید کے ساتھ ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر نے میرے حسین کو روکا، حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی میرے حسین کو روکا، حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی حسین کو روکا کہ اے حسین آپ میدان کربلا کی طرف نہ جائے، وہاں کے حالات آپ کو کامیاب نہیں کرنے دیں گے کیونکہ یزید کی خلافت آ چکی ہے۔ اس وقت دوستو ایک طرف ظلم تھا، دوسری طرف وفا تھی، ایک طرف بربریت تھی، دوسری طرف ایمان کھڑا تھا، ایک طرف یزید تھا اور دوسری طرف میرے محمد مصطفیٰ کا نواسہ کھڑا تھا۔ جب سارے کہہ رہے تھے کہ حسین میدان کربلا میں نہ جاؤ، حسین ڈٹ کے کھڑا رہا۔ حسین نے بتا دیا کہ جہاں پہ ظلم ہو رہا ہو، جہاں پہ حضور کی شریعت کی مذاق ہو رہی ہو، جہاں شراب حلال ہو چکی ہو، وہاں پہ اگر حسین بھی خاموش ہو گیا تو پھر اسلام کو زندہ کرنے والا کون رہے گا؟ اگر حسین بھی خاموش ہو گیا پھر علی کو پیغام پہنچانے والا کون رہے گا؟ اگر حسین بھی خاموش ہو گیا پھر حضرت فاطمہ الزہرا کا پیغام دینے والا کون ہوگا؟ فرمایا تمہاری اپنی مرضی اپنی جگہ، مگر آج حسین میدان کربلا کی طرف جا رہا ہے۔ 8 ذی الحج کو آپ حج کر رہے تھے، احرام بھی باندھا ہوا تھا، بعد میں پتہ چلا کہ حضرت امام حسین کو قتل کرنے والے احرام کے اندر موجود ہے۔ جب آپ کو یہ پتہ چلا، آپ نے حج کو کینسل کر دیا، آپ نے وہاں پہ عمرہ ادا کیا، عمرہ
ہوا ہے، دریائے فرات کا پانی ٹھاٹھے مار رہا ہے، دریائے فرات کا پانی چمک رہا ہے، مگر افسوس کہ ایک طرف نواز رسول بیٹھا ہے، ایک طرف علی اکبر بیٹھا ہے، ایک طرف علی اصغر بیٹھا ہے، ایک طرف قاسم بن حسن بیٹھا ہے، ایک طرف اولاد محمد بیٹھا ہے، ایک طرف زینب بیٹھی ہے، ایک طرف سکینہ بیٹھی ہے، ایک طرف شہر بانو بیٹھی ہے، ایک طرف حبیب بن مظہر بیٹھے ہیں، سارے کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دریائے فرات حسین کو دیکھتا ہے، حسین دریائے فرات کو دیکھتا ہے، جا کے میدان کربلا میں آپ خیمہ لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آج قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج حسین آ گیا ہے، ظلم و جبریت کے خلاف اگر لڑے گا تو وہ حسین لڑے گا، اگر اپنے نانا کے دین کو زندہ کرے گا تو حسین کرے گا، علی کو قربان کرے گا تو حسین کرے گا، علی اصغر کو قربان کرے گا تو حسین کرے گا، اپنے سب کچھ تن کو شہید کروا دے گا۔ مگر یزید وقت سن لے، ہماری فقیری اپنی جگہ، تیری بادشاہ اپنی جگہ، وہ حسین وہ ہے جس کے بارے میں واصف علی واصف نے کہا تھا، ارے یہی سچ ہے، یہی سچائی کا سچ ہے واصف، یہی سچائی کا سچ ہے واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی، یہی سچائی سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی۔ شہید کر کے یزید مردہ، شہید ہو کر حسین باقی۔ جب حسین وہاں پہنچا، حسین نے کہا آ جاؤ، حسین نے اپنے علی اصغر کو بھی قربان کر دیا۔ جب علی اصغر کو اٹھایا، درمیانے ساتھ ہی دریائے فرات پڑا ہوا تھا، اپنے بیٹے علی اصغر کو لے کے گئے، وہاں سے پانی اٹھا کے اس کو پلا رہے تھے، ایک تیر آیا، اور مفسرین کہتی ہیں کہ وہ تیر نہیں تھا جو انسانوں کو مارا جاتا ہے، وہ تیر وہ تھا جو جانوروں کو شکار کے لیے مارا جاتا ہے، اس کے دو کونے تھے، اور میرے حسین حضرت علی اصغر کو پانی پلا رہے تھے کہ وہ تیر آیا اور آپ کو لگا، آپ کا سر تن سے جدا ہو گیا، سر نیچے لٹک رہا تھا، اور وہ پانی جو میرے حسین کے ہاتھ کے چنوں میں تھا، میرے حسین نے اس پانی کو آسمان کی طرف ایسے اٹھایا، فرمایا کہ اے باری تعالیٰ، حسین یہ بھی قربانی کرتا ہے، یہ قربانی قبول کر لے۔ سلسلہ چلتا رہا، حضرت علی اکبر کی بات آتی ہے، علی اکبر نے کہا ابا جان میں جاتا ہوں، آپ گئے، لکھتے ہیں کہ علی اکبر جس طرف جاتا تھا وہاں سے مٹی اٹھتی تھی، وہاں سے دھول اٹھتی تھی، پتہ چلتا تھا کہ حسین کا شہزادہ جا رہا ہے۔ حسین علی اصغر بھی شہید ہو گیا، علی اکبر بھی شہید ہو گیا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو میدان کربلا میں شہید ہوتا تھا، حسین جا کے ان کو اٹھاتا تھا، مگر جب سارے شہید ہو گئے، اب حسین نے کہا کہ اب میں خود جاتا ہوں۔ پہلے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی برداشت کر رہی تھی، حضرت سکینہ بھی برداشت کر رہی تھی، شہر بانو بھی برداشت کر رہی تھی، مگر اب ان کی برداشت بہر ہو گئی۔ پتہ کیا چلا، پہلے جو بھی شہید ہوتا ہے میرے ابا جان لے کے آتے ہیں، اب میرے ابا جان جا رہے ہیں، ان کو واپس کون لے کے آئے گا؟ جب آپ جانے لگے، اس وقت ذوالجلال کا گھوڑا آپ کے پاس موجود تھا، آپ اس گھوڑے کے اوپر بیٹھ گئے، زینب کو دیکھتی ہے کہ اپنے نانا خطیب بتانے جا رہا ہوں، وہاں سے آواز آ رہی تھی، اے میرا حسین میرے دین کی لاج رکھنا۔ حضرت علی المرتضیٰ کی آواز آ رہی تھی، اے میرا حسین میرے خون کی لاج رکھنا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی آواز آ رہی تھی، اے حسین میرے دودھ کی لاج رکھنا۔ آپ ذوالجلال کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، ذوالجلال جو گھوڑا تھا وہ چلتا نہیں، آپ اس کو مارتے ہیں، وہ چلتا نہیں۔ جب حضرت امام حسین نے جب نیچے دیکھا تو نیچے زینب نے جا کے اس گھوڑے کے پاؤں کو پکڑا ہوا تھا کہ اے ذوالجلال گھوڑے، میرے پاپا کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ پہلے میرا پاپا جاتا تھا، علی اکبر کو لے کے واپس آ جاتا تھا، اب میرا حسین جا رہا ہے، ان کو واپس کون لائے گا؟ میرا حسین جاتا ہے، سب کے اوپر حملہ کرتا ہے، تیروں کی برسات ہوتی ہے، میرا حسین شہید کر دیا جاتا ہے، میرے حسین کا سر نیزے سے جدا کر دیا جاتا ہے، اس سر کو نیزے کے اوپر چڑھا دیا جاتا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ حسین پہلے بھی عظیم تھا۔ جب حسین کو شہید کیا گیا، آپ نے کہا ارے بدبختو رک جاؤ، مجھے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ تو کرنے دو۔ آپ نے جب سجدہ کیا، اس شمر نے جب آپ کے سامنے آیا، حضرت امام حسین نے شمر ذوالجوشن کو دیکھا، آپ نے کہا ارے بدبخت تو ہے جس کے بارے میں میرے نانا نے نشانی دی تھی کہ وہ سفید ایک داغ والا دھبے والا ہوگا۔ ارے بدبخت، آج میں آپ کو پہچان چکا ہوں، مجھے سجدہ کرنے دو۔ جب سجدہ ہوا، سر قلم کر دیا گیا،
شہید لاکھوں صحابہ بھی ہوئے، غزوہ بدر بھی ہوا، مگر کیوں؟ کیونکہ امام حسین کا سر نیزے کے اوپر تھا۔ حسین پہلے بھی عظیم تھا، حسین سر تن سے جدا کر کے بھی عظیم تھا، قرآن بھی پڑھ رہا تھا، رب کی بارگاہ میں سجدہ بھی کر رہا تھا۔ حسین نے یہ ثابت کر دیا کہ لوگوں اگر حضور علیہ السلام کے دین کی بات آئے تو پھر اگر ظلم جبریت ہو رہی ہو تو ڈٹ کے کھڑے جایا کرو، اگر اپنی جان جاتی ہے تو چلی جائے، اگر بیٹوں کی جان جاتی ہے تو چلی جائے، اگر بیٹی کی جان جاتی ہے تو چلی جائے، مگر میرے مصطفیٰ کے نانا کے دین کے اوپر کوئی کمپرومائز نہ کرنا۔ دوستو اہل بیت کے ساتھ محبت کیا کرو، اہل بیت کے اطہار کے مر جایا کرو، اہل بیت کے اطہار کے ساتھ عشق کیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ حسین ہے جس کے ساتھ خدا بھی محبت کرتا ہے، یہ وہ حسین ہے جیسے محمد مصطفیٰ بھی محبت کرتا ہے، یہ وہ حسین ہے جیسے علی المرتضیٰ بھی محبت کرتا ہے، یہ وہ حسین ہے جیسے عرش والے بھی فرش والے بھی سارے ملائکہ محبت کرتے ہیں۔ آپ بھی ان کے ساتھ محبت کیا کریں۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔